بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والتعریف فیہ للجنس۔ ماسبق میں الحمدللہ کا اعراب بیان کیا گیا تھا کہ الحمد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی خبر للہ ہی ہے، اور اس کی اصل نسب ہے، یعنی الحمدللہ کی اصل عبارت جو ہے احمد للہ، احمد حمدا للہ، احمد حمدا للہ۔ تو اس میں یہ ہوا کہ احمد و فعل کو حذف کر دیا اور حمدن جو نکرہ تھا اس کو معرب باللام کر دیا، تو کیا ہو گیا الحمد للہ۔ اچھا، اور اس کی اصل جب نسب ہے تو پھر اس کو رفع کیوں پڑھا گیا، اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ عدول کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ دلالت کرے عموم حمد پر اور حمد کے ثبات پر، ٹھیک ہے، تجدد یعنی جدید ہونے اور حادث ہونے پر دلالت نہ کرے۔ اچھا، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ الحمد، یہ حمد جو ہے ان مصادر میں سے ہے کہ جو منسوب ہوتے ہیں ایسے افعال سے جو افعال مضمر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر کیا ہوتے ہیں، وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کہا تھا کہ اس کا استعمال اس کے ساتھ بہت ہی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نا وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ، یہ ان مصادر میں سے ہے کہ جو منسوب ہوتے ہیں ان افعال کی وجہ سے جو افعال مضمر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، لا تکاد تستعمل معها، اس کے ساتھ اس کا استعمال جلدی نہیں ہوتا ہے، اکثر و بیشتر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان افعال کے ان مصادر میں سے جیسے رعین ہے، سقین ہے، غفرانک ہے وغیرہ، تو اس کے حوالے سے قاعدہ یہ جانے رہیں کہ یہ مصادر یا تو اپنے مفعول کی طرف یا اپنے فاعل کی طرف حرف جر یا اضافت کے ذریعے سے مستعمل ہوگا، منصوب ہوگا یا نہیں۔ اگر ہو تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اس کے عامل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو یعنی اپنے مفعول یا فاعل کی طرف منصوب اگر حرف جر یا اضافت کے واسطے سے نہ ہو، اضافت کے ذریعے سے نہ ہو، تو پھر اس کے عامل کا استعمال جائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے عامل کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مصدر بیان نوع کے لیے ہو تو پھر اس کے عامل کا استعمال اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مصادر جو ہیں جیسے غفرانک ہے، سقین ہے، سعین ہے، یا حمدن ہے، شکرن ہے، یہ مصادر اگر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف حرف جر یا اضافت کے واسطے سے منصوب ہو تو اس میں اس کے عامل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عامل کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر حرف جر یا اضافت کے واسطے سے منصوب نہ ہو تو دو صورتیں، یا تو مصدر کس کے بیان نوع کے لیے ہوگا یا نہیں، اگر بیان نوع کے لیے ہو پھر بھی عامل کا استعمال نہیں ہوگا، اور اگر بیان نوع کے لیے نہ ہو تو اس کے عامل کا استعمال ہوگا۔ آج کے سبق والتعریف فیہ للجنس، اور الحمد میں الف لام یہ جنس کے لیے ہے، الحمد میں الف لام یہ جنس کے لیے، جنس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت و ماہیت، اور مصدر کی بھی دلالت حقیقت و ماہیت پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حمد کا معنی بھی کیا ہوگا، ماہیت حمد یا جنس حمد، اور الحمد کا معنی بھی کیا ہے، جنس حمد۔ بات میں آ رہی؟ فرق کیا دونوں کے مابین؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مصدر کے ساتھ الف لام نہ آئے تو ایسی صورت میں
جنس مطلق، مطلقاً جنس مراد لیتے ہیں. کیا مطلقاً جنس مراد لیتے ہیں. اور جب الف لام کے ساتھ ہو تو اس وقت جو ہے وہ جنس جنس یعنی ماہیت مستحضرہ فی ذہن مراد ہوتی ہے. یعنی مصدر پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس وقت کیا مراد لیتے ہیں؟ ماہیت مستحضرہ فی ذہن. اور جب اس پر الف لام داخل نہ ہو تو ماہیت مطلقہ مراد ہوتی ہے. بات ہماری ماہیت مطلقہ مراد ہوتی ہے. بات ہماری. تو حمدن کا معنی ہوگا ماہیت حمد. ٹھیک ہے، مطلقاً ماہیت حمد. اور الحمد کا معنی ہوگا ماہیت مستحضرہ فی ذہن. حمد کی ماہیت مستحضرہ فی ذہن. ٹھیک ہے، اللہ پاک کے لیے ہے. تو والتعریف فیہ للجنس، اور اس میں تعریف جنس کے لیے ہے. اور اس کا معنی الاشارۃ الی ما یعرف کل احد، اور اس کا معنی ہے اشارہ کرنا اس کی طرف کہ ہر شخص، جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ ان الحمد ما ہوا، کہ حمد کیا ہے. حمد کیا ہے، یعنی حمد کی ماہیت مستحضرہ فی ذہن، یہ کیا اللہ پاک کے لیے ہے. اللہ پاک کے لیے ہے. یعنی حمد کا جو مفہوم ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے. او للاستغراق، یا استغراق کے لیے ہے. الف لام یا تو جنس کے لیے ہے، استغراق کے لیے. دیکھو الف لام جو ہے نا، یا تو عہد کے لیے ہوگا یا جنس کے لیے ہوگا. الف لام یا تو عہد کے لیے ہوگا یا جنس کے لیے ہوگا. اگر کوئی معہود خارج میں ہو تو عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی معہود خارج میں ہو تو کیا ہوتا ہے مولانا؟ تو الف لام عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جنس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر فرد غیر معین مراد ہو تو عہد ذہنی وہی ہوتا ہے، اور اگر خاص ماہیت مراد ہو تو جنسی ہوتا ہے، اور جنس کے تمام افراد مراد ہو تو اس کو وہی استغراق کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنس بھی استغراق کا افادہ کرتا ہے. الف لام جنس بھی کیا کرتا ہے؟ استغراق کا افادہ کرتا ہے. اول الاستغراق، یا استغراق کے لیے ہے. یعنی الف لام جنسی یا استغراق کے لیے ہے. استغراق کے لیے ہے. اچھا، اور جنس بھی جو ہے نا، جنس بھی استغراق کا افادہ کرتا ہے. یعنی الف لام جنس کے لیے مانو یا استغراق کے لیے مانو. مطلب یہ ہوگا کہ حمد کے سارے افراد، حمد کے افراد میں سے ہر فرد اللہ پاک کے لیے ہی ثابت ہے. استغراق کے لیے اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ الف لام جس پر داخل ہے، اس کی جس جنس پر داخل ہے اس کے سارے افراد مراد ہیں، تو استغراق سے ہر فرد ثابت ہوگا. ہر فرد حمد اللہ پاک کے لیے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو جنس کے لیے مانے تو بھی اللہ پاک کے لیے سارے محمد ثابت ہوں گے. کیوں؟ ہر فرد حمد ثابت ہوگا. اس لیے کہ جب ماہیت اللہ پاک کے لیے خاص ہے، جب ماہیت حمد اللہ پاک کے لیے خاص ہے، تو ماہیت جب ہے تو ماہیت کے اندر جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے ہی ہے. جی، جب ماہیت حمد اللہ پاک کے لیے خاص ہے تو ماہیت حمد کے جتنے افراد ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ اللہ پاک کے لیے خاص ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جنس کے لیے مانیں گے پھر بھی کیا ہوگا؟ استغراق کا افادہ کرے گا. اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ تعریف تو دیگر لوگوں کی بھی کی جاتی ہے، تو پھر تمام تعریف حمد کے سارے افراد صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کے لیے ہی ہے. تو یہ ایسا کیسے؟ تو کہا کہ اذ الحمد فی الحقیقت، اس لیے کہ حمد حقیقت میں پورا کا پورا حمد، ساری خوبیاں، کیونکہ حمد خوبیوں پر ہی کی جاتی ہے نا، ساری خوبیاں اللہ پاک کے لیے. یہ سارا حمد کیا ہے؟ سارے محمد، سارے افراد محمد کس کے لیے؟ اللہ پاک کے لیے. حقیقتاً اللہ پاک کے لیے. یعنی اگر کسی کی
کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی اچھائی بیان کی جاتی ہے کسی کام پر، تو وہ بھی اللہ پاک کی ہی تعریف ہے حقیقت میں۔ اذ ما من خیر الا وهو مولیہ بواسط او بغیر واسط، اس لیے کہ جو بھی بھلائی ہے اللہ پاک ہی عطا فرمانے والا ہے، واسطے سے ہو یا بغیر واسطے سے۔ واسطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کے اختیار کو دخل ہو، بندے کے اختیار کو دخل ہو کہ بندے نے کسب کیا ہے، ٹھیک ہے، بندے نے کسب کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے پر اس کی تعریف کرنا تو وہ بھی اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اس کے واسطے سے، بندے کے واسطے سے۔ اور اگر کوئی شخص حسین ہے، خوبصورت ہے، اس پر تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف بھی کیا ہے؟ اللہ پاک ہی کی تعریف ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے اس کو بلا واسطہ کیا عطا کیا ہے۔ تو کہا کہ اس لیے کہ ہر خیر، اس لیے کہ کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پاک ہی اس کو عطا کرنے والا واسطے سے یا بغیر واسطے سے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے اندر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے جی، خواہ وہ تمہارے کسب سے ہو، تمہاری محنت سے ہو یا بغیر کسب و محنت کے، ٹھیک ہے۔ وفیہ اشعار بانہ تعالی حی قادر مرید عالم اذ الحمد لا یستحقہ الا من کان ھذا شانہ، کرے اس میں الحمدللہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، الحمدللہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک حی ہے، حیات ہے، ٹھیک ہے، حی ہے، زندہ ہے، قادر ہے، مرید ہے، ارادہ فرماتا ہے، قدرت والا ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد سے ان باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، الحمد سے ان باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اذ الحمد لا یستحق الا من کان ھذا شانہ، اس کی وجہ بتائی کیونکہ حمد کا مستحق وہی ہوتا ہے، وہی ہوگا جس کی یہ شان ہو، کیا شان ہو؟ کہ حی ہو، ٹھیک ہے، کیا حی ہو، قادر ہو، مرید ہو، عالم ہو، بس ماری اسی کی حمد کی جا سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کیا آتا ہے کس پر؟ حمد کی جاتی ہے اختیاری خوبی پر، مولانا حمد کی جاتی ہے اختیاری خوبی پر، اور اختیاری خوبی جو ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے اختیار کے لیے حی ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، اختیار کے لیے قادر ہونا ضروری ہے، ارادہ کرنے والا ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک کی تعریف کی گئی تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا، اس بات کا ثبوت فراہم ہوا، اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ کیا ہے، ثبوت تو ہے ہی، اس بات کی طرف اشارہ ہوا اس سے بھی کہ اللہ پاک حی ہے، قادر ہے، مرید ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقریہ الحمد للہ، الحمد للہ، یہ الحمد للہ کی جو کچھ قرات شاذہ کا بیان کر رہے ہیں۔ وقریہ الحمد للہ، اور الحمد للہ پڑھا گیا بے اتباع دال اللام، دال کو لام کے تابع کر کے، دال کو لام کے تابع کر کے، یعنی اتباع کہتے کیا؟ ایک حرف کو دوسرے کے تابع کر دینا، تو بے اتباع دال اللام، دال کو لام کے تابع کر کے۔ تو اب دیکھو للہ میں جو لام ہے، لام مکسور ہے، ٹھیک، للہ لام کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، جر ہے، تو چونکہ للہ میں لام کے نیچے جر ہے تو الحمد میں جو دال ہے اس کو اس کے تابع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی کیا آئے گا؟ اس کے نیچے بھی جر آئے گی۔ تو ہم نے للہ الحمدی میں دال کو لام کے تابع کیا تو کیا ہو گیا؟ جس طرح لام کے نیچے کیا جر ہے اس طرح دال کو بھی جر دے دیا تو کیا ہوا؟ الحمدللہ، اتباع کی صورت ہوئی۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی ہے، یعنی دوسری قرات جو ہے نا الحمدللہ ہی ہے، الحمدللہ، یعنی لام کو دال کے تابع کر کے، لام کو دال کے تابع کر کے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، گویا کہ
وہ ہے کہ اتباع کا جو عمل ہوتا ہے ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، دو کلمے میں نہیں۔ جیسے فخیزن کو فا کو خا کے تابع کر کے فخیزن پڑھا گیا ہے، فخیزن پڑھا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ فخیزن سے فخیزن ایک ہی کلمہ میں ہوا۔ لیکن الحمدللہ کو الحمدی للہ یا الحمدللہ پڑھنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ دو کلمے میں ہوگا اتباع کا عمل۔ تو حالانکہ اتباع کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ چونکہ یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو کلمہ واحدہ کے منزل میں اتار دیا گیا ہے۔ یعنی الحمد اور للہ گویا کہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ یہ کلمہ واحدہ ہے، اور کلمہ واحدہ کے منزل میں اتار کر اتباع کا عمل اس پر جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وقریہ الحمدی للہ باتباع دال اللام، اور پڑھا گیا الحمدللہ دال کو لام کے تابع کر کے، وہ بالعکس، اور اس کے برعکس بھی پڑھا گیا الحمدللہ ہی پڑھا گیا تنزیل اللہما من حیث تنزیل اللہما منزلۃ کلمۃ واحدہ من حیث انما یستعمال معا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو ایک ہی کلمے کے منزل میں اتار کر اس حیثیت سے کہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں ایک ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی، ہاں، رب العالمین، رب العالمین، یہاں پر الرب کا معنی بتایا کہ الرب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو الرب جو ہے یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے اور صیغہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں الرب فی الاصل مصدر بمعنی تربیہ، الرب اصل میں مصدر ہے، الرب کیا ہے؟ مصدر ہے، بمعنی تربیہ، تربیہ کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ تربیتن کے معنی میں۔ یہی الرب کے حوالے سے مصدر ہونا مصنف کے ذکر راجع ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، کہتے ہیں الرب فی الاصل، رب اصل میں، لفظ رب اصل میں مصدر ہے تربیت کے معنی میں، اور تربیت کا معنی کیا؟ وَهِيَ تَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَىٰ كَمَالِهِ، وہ کیا ہے؟ تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچانا، شیئن فشیئن تدریجاً، دھیرے دھیرے۔ جیسے بچے کی تربیت یہ کہ کھلا پلا کر بڑا کر دینا، جوان کر دینا، یہ کیا ہے؟ اس کی تربیت ہے۔ کسی جانور کی تربیت یہ ہے کہ اس کو اس کے موافق چیزوں کا خیال رکھنا اور مضر چیزوں سے بچانا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کی تربیت ہے۔ اچھا، اب اگر رب یہ مصدر ہو تو الحمدللہ رب العالمین، تو کلمہ جلالت کی صفت الرب کو قرار دینا، اس پر ایک سوال ہوا کہ مصدر جو ہے یہ وصف محض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وصف محض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی کی صفت نہیں بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا ہے۔ جیسے زیدن، مثال کے طور پر زیدن ضربن کہنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضربن کا حمل کس پر ہوا ہے؟ زید ذات پر ہوا ہے، تو مصدر چونکہ وصف محض ہوتا ہے، مصدر چونکہ وصف محض ہوتا ہے اور وصف محض کا عمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح صفت موصوف میں بھی ہوتا ہے کہ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ رب العالمین، کلمہ جلالت کی صفت ہے رب العالمین، تو رب مصدر ہے اور مصدر کلمہ جلالت للہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور مصدر جو وصف محض ہونے کی وجہ سے کسی ذات کی صفت نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ اس کا صفت بننا کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا، اس کی صورت بتائے گی کہ مبالغتاً، کیا مبالغتاً، جیسا کہ زیدن عدل ہے، زیدن عدل میں عدل کا حمل زید پر کیا ہے؟ مبالغتاً ہے، اسی طرح اس کا بھی حمل کیا ہے؟ مبالغتاً ہے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ خوب پالنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے، تو پالنے کے چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ چیزوں کو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں، سب کو پیدا فرمانے والا، سب کو پالنے والا ہے،
تو کثرت اور مبالغہ کا معنی اس کے اندر ہے، اس بنیاد پر کیا مبالغتاً گویا کہ وہی رب ہے۔ ثم وصف بھی یا وصف بھی، پھر اس سے اس کی صفت بیان کی گئی، ثم وصف بھی، پھر اس کو صفت بنایا گیا، پھر اس کو صفت بنایا گیا للمبالغتی، کس بنیاد پر؟ مبالغتاً، کالصوم والعدل، جیسا کہ صوم اور عدل مبالغتاً کیا ہوتا ہے؟ ذات پر محمول ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے زید صوم، زید صائم کی جگہ پر کیا کہا جاتا ہے؟ زید صوم، خوب روزہ رکھنے والا ہو، صائم الدہر ہو تو کیا بولا جاتا ہے؟ زید صوم، خوب انصاف کرنے والا ہو تو زید عدل۔ اسی طرح اللہ پاک جو کہ خوب پالنے والا ہے، یہاں تک کہ سب کو پالنے والا ہے، اس بنیاد پر للہ رب العالمین، یہ کہنا درست ہوا۔ وقیلہ ہوا نعتم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ الرب مصدر نہیں بلکہ یہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے، تو اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جو پیچھے کیا گیا، لیکن چونکہ مصنف کے نزدیک اس کا مصدر ہونا ہی راجح ہے، اس لیے اس دوسرے قول کو قیلہ سے تعبیر کیا۔ وَهُوَ نَعْتٌ مِّن رَبَّهَا يَرُبُّهُ، یہ صفت ہے، اور ربا یربو سے ہے، نصر ینصر سے، ٹھیک ہے، ربها یربہ فہو رب، من ربها یربہ فہو رب، یہ ربها یربہ سے مشتق ہے رب کا قول کا، جیسا کہ آپ کا قول نما ینم فہو نمن، نما ینم فہو نمن، تو نما ینم فہو نمن، جس طرح نمن صفت کا صیغہ اس طرح ربا یربو فہو ربن، یہ ربن کیا، یہ بھی صیغہ صفت ہے۔ ثم سمی بہ المالک، اب یہ کہ ربن کا معنی تو ہوتا ہے پالنا یا پالنے والا، پالنا یا پالنے والا، پھر مالک کو اس سے موسوم کیا گیا، مالک کو، یعنی مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، کسی جس کا کوئی مالک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے رب، جیسے رب المال، ٹھیک ہے۔ ثم سمی بہ المالک، پھر اس کو نقل کر کے، یعنی پہلے تو تھا یہ تربیت کے معنی میں مصدر، یا نعت تھا مربی کے معنی میں، پھر نقل کر کے کیا کر دیا گیا، ثم سمی بہ المالک، پھر اس کو منتقل کر دیا گیا، نقل کر کے اس کے لیے مالک کے لیے، ثم سمی بہ المالک، پھر اس سے موسوم کیا گیا مالک کو، یعنی مالک کے معنی میں رب کو استعمال، لفظ رب کا استعمال کیا گیا۔ لأنہ یحفظ ما یملکہ ویربیہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے اس کی جس کا وہ مالک ہوتا ہے، ویربیہ، اور اس کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تربیت کا معنی جو رب کا اصلی معنی ہے وہی معنی چونکہ مالک کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مالک کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے کیا مالک کے لیے بھی اس کو مالک کے لیے نقل کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ ولا یطلق علی غیرہ تعالی، ٹھیک ہے، رب کا معنی مالک ہے، ٹھیک ہے، مالک ہے، اچھا، لیکن اس کا اطلاق جو ہے ولا یطلق علی غیرہ تعالی، اللہ پاک کے علاوہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کے علاوہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، مطلقاً نہیں کہا جاتا ہے، الا مقیداً، مگر مقید کر کے، جیسے کہا جاتا ہے ارجع الی ربک، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ارجع الی ربک، ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے مالک کی طرف لوٹو۔ تو یہاں پر دیکھیے ربک میں رب ان کا استعمال غیر خدا کے لیے ہوا ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوا ہے، مالک کے لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوا ہے؟ اضافت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں رب کی اضافت یا تو ذوی العقول کی طرف ہوگی یا غیر ذوی العقول کی طرف، اگر غیر ذوی العقول کی طرف اس کی اضافت ہو، ٹھیک ہے، تو جائز ہے اس کا استعمال، جیسے رب المال، ٹھیک ہے، رب المال، رب الدار وغیرہ، لیکن اگر ذوی العقول کی طرف اس کی اضافت ہو تو کراہت ہے، یعنی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ربی وغیرہ۔ تو غیر ذوی العقول کی طرف اگر اس کی اضافت ہو، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اضافت کے بغیر تو اس کا استعمال غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اضافت کے ساتھ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ذوی العقول کی طرف اس کی اضافت ہوگی یا غیر ذوی العقول کی طرف۔ اگر غیر ذوی العقول کی طرف ہو تو جائز ہے بلا کراہت،
اور اگر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو تو جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔